جانتے ہیں؟ سلسلہ صابری، کلیری، نقشبندی، چشتی، یہ سلسلہ صوفیوں کا دینی بھائی ہی کافی تھا، لیکن نہیں، سلسلے کا بھی تھا بھائی، سلسلے کا بھائی اسی آگ بورڈ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی گریہوازاری نے یعنی اس کے رونے دھونے نے مجھے بے چین کر دیا۔ آگ بورڈ کو کمر کا سہارا دے کر اوپر کو اٹھایا، جب آگے چلا اور بندگان خدا کو نجات ملی، اسی سے یہ کمر چھل گئی ہوگی اور اسی وجہ سے درد بھی ہے، مگر اس کا ذکر کہیں کرنا نہیں۔ کرامات امدادیہ صفحہ نمبر 36۔ استغفر اللہ۔ حضرت دیوبند میں آرام فرما رہے ہیں، کشتی بحر عرب میں چل رہی ہے، بھنور میں وہاں پھنسی ہے، وہاں دل کے اندر وہ اپنے پیر کو خیال کرتا ہے، اور یہاں حضرت کیا کر رہے ہیں؟ اور یہاں حضرت کو سب کچھ پتا ہو رہا ہے، کمر تو بعد میں دبوا رہے ہیں بھائی، آپ پہلے کہاں سے؟ کمر بعد میں دب رہی ہے، حضرت کو سب خبر ہو رہی ہے باتیں، اور وہاں پہنچ کر کے سمندر میں، اعوذ باللہ، سمندر میں، یہ تو خود ہی پانی کا جہاز ہو گئی، یہ تو کمر نہ ہوئی تو کوئی کرین ہو گئی ہے۔ کتنی مضبوط حضرت کی کمر تھی، اگر اتنی مضبوط تھی اور اتنی تیز رفتار تھے حضرت کی، دیوبند سے پہنچ گئے وہاں، اتنا شارٹ کٹ مار دیا تو کمر چھلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ ہی بہتر جانے، آپ دیوبند والوں سے پوچھ لیں، حضرت کی قبر جا کے ناپ لیں، ہے نا، سوچیں آپ، اور کمر کیسے چھل، لیکن کہتے نا گپ، جھوٹ بولنے والا، کمر چھلا کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے بزرگ یہ کرتے ہیں۔ اچھا، اشرف علی صاحب تھانوی ایک اور واقعہ بیان کر رہے ہیں، سن لیں، لگے ہاتھوں، بڑا مزیدار یہ بھی واقعہ ہے۔ ایک طالب علم قدرت علی ساکن اندری، ملک پنجاب، مرید و خادم حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے بیان کیا کہ بے شک، اب دیکھو اس کی شہادت بھی دی جا رہی ہے، بے شک فلاں وقت میں حاضر تھا، حاجی صاحب حجرے سے باہر تشریف لائے اور اپنی لنگی بھیگی ہوئی مجھ کو دی اور فرمایا اس کو کنویں کے پانی سے دھو کر صاف کر لو، کنویں کے پانی سے دھو کر صاف کر لو۔ اس لنگی کو جب سونگھا، اور یہ بھی من چلا رہا ہوگا، لنگی سونگھنے کی کیا ضرورت ہے، بھیگا تھا تو بھیگا تھا، لیکن دیکھیں گرو ہیں، چیلے بھی ہوشیار ہیں، لنگی سونگھا، کہہ رہا جب سونگھا تو اس میں دریائے شور کی بو اور چکناپن معلوم ہوا۔ اس کے بعد حضرت حافظ صاحب اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور اپنی لنگی دی، اس میں بھی دریا کا اثر معلوم ہوتا تھا۔ یہ دیوبند کے لوگ ہیں، ہے نا، یہ دیوبند کا عقیدہ ہے کہ ان کو کوئی مصیبت پڑے تو وہ کس کو آواز دیتے ہیں؟ اپنے پیروں کو۔ اگر بریلوی بیچارہ یا غوث المدد کہتا ہے یا خواجہ غریب نواز کہتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور یہ دیوبند کے لوگ کس کھاتے میں آئیں گے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں، وہ تو علل اعلان کہتے ہیں لیکن یہ پردے کی آڑ میں کہتے ہیں۔ اور سنو ان کا عقیدہ، یہ عقیدہ جو دیوبند کے لوگوں کا ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ عقیدہ مکے کے کافر اور مشرکوں کا بھی عقیدہ نہیں تھا۔ کیوں؟ دلیل سنو، اللہ وحدہ لا شریک آواز دیتا ہے آسمان سے کہ ظنوا انہم محیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ یونس آیت نمبر 22۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جب یہ مشرکین کشتیوں میں بیٹھ کے چلے اور جب ان کو ظلمتوں نے اور دریا کے موجوں نے گھیرا تو ان مشرکوں نے آواز دی، کس کو؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے اللہ کو آواز دی تو اللہ نے انہیں نجات دی۔ اللہ نے انہیں، وہ مشرک کافر ایسے موقع پر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اس دور کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان مشرک یہ کس کو یاد کرتا ہے؟ اپنے روشن ضمیر پیر کو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو، اور جناب علی دیوبند کے پیروں کو یاد کرتا ہے۔ یہ دیوبند کی پیری مریدی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم کے مطالعہ میں عقیدہ ہے کہ نہیں میرے عزیزو، میرے دوستو؟ اور سنو، اللہ تو یہ فرمائے قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا۔ اللہ سوال کرتا ہے کہ میرے بندو یہ بتاؤ، اے نبی سے پوچھو کہ جب تم سمندر کی تاریکیوں میں اور موجوں میں پھنستے ہو تو یہ بتاؤ اس وقت تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تمہیں کون کشتیوں سے نجات دیتا ہے اور ان موجوں سے نجات دیتا ہے؟ قل اللہ ينجيكم منها، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، لیکن پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ نجات دیتا ہے اللہ، اور تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے خداؤں نے، پیروں نے، انہوں نے نجات دیا ہے۔
اللہ वहदहु ला शरीक ने फरमाया जब हम उन्हें खुशकी की तरफ ले आते हैं इदा हुम मुशरिकून, तो फिर वो शिरक करने लगते हैं। और यही वाकया था मुशरिकीन का, जिसने अबू जहल के बेटे इकरमा को ईमान दे दिया कि जब वो मक्के से भागा, नबी ने मक्के को फतह किया, और मक्के से जब वो भागा और समंदर में कश्तियों पे बैठा, और कश्ती जब उन्हें लेके चली और जब भंवर में फंसी, तो वही मुशरिकीन भागे हुए अल्लाह को याद करने लगे। तो इकरमा ने कहा जालिमों, तुम तो कश्तियों पर अल्लाह को याद करते हो, और वही बात तो मोहम्मद जमीन पे सिखलाता है कि लोगों, फर्श हो कि खुशकी हो कि तरी हो, तुम्हें निजात देने वाला अल्लाह है। तो तुम तरी में अल्लाह को याद करते हो और खुशकी में उसके साथ शिरक करते हो। कूद पड़ा, बाहर आया, मक्का दौड़ के आया, सरपट दौड़ के आया, अबू जहल का बेटा कौन? इकरमा, और कहने लगा अल्लाह के नबी, अब हमारी समझ में आपकी तौहीद आ गई है कि यकीनन जो रब हमें खुशतरी के अंदर बचा सकता है, वही रब हमारा खुशी के अंदर भी हमें बचा सकता है। हम आपके दामन से वाबस्ता होने वाले हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इकरमा को यही बात ईमान ले आए, और इन ईमान वालों को देखो, इन मुआहिदों को देखो देवबंद के, और आगे आए मैं आपको बताऊं। बस बहुत बातें हैं, अल्लाह की कसम बहुत बातें हैं, मैं कहां कहां तक आपको बताऊं, रात गुजर जाए अगर मैं आपको बताऊं। ये देखें हजरत, आइए मैं आपको बताऊं, देवबंदी कब्र का जिंदा मुर्दा है ना, देवबंदी कब्र में ये देखें, हजरत अशरफ अली साहब थानवी ने लिखा है कि फातिहा पढ़ने के लिए एक बुजुर्ग एक कब्र पे गए, तो कब्रिस्तान वाले के बारे में कहने लगे। जब फातिहा पढ़ के आए, देखें कब्रों पे फातिहा पढ़ने का तस्वुर, कहते हैं हमने आज फातिहा नहीं करते, ये कब्रों पे यही सब जाके करते हैं। कहते हैं जब वहां फातिहा पढ़ के निकले तो कहने लगे भाई ये अजीबो गरीब मुर्दा है। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे ये तो हमसे बातें कर रहा है, ये तो हमसे बातें कर रहा है, कह रहा है तुम यहाँ क्यों आए हो पढ़ने के लिए, तुम्हें और कोई दूसरी खबर नहीं मिली? इस तरह का वाकया मैं देखो कहां निशानी लगा के रखता हूं। चलें आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा वाकया देखते हैं जनाब। मुबश्शिरात सफा नंबर 31। कहते हैं कब्रों से इस्तिफादा करने की शक्ल सूरत बयान करते हैं मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी। कहते हैं कि मशाइख की रूहानियत से इस्तिफादा और उनके सीनों और कब्रों से बातनी फैद हासिल कर पहुंचना, ये बेशक सही है, ये बेशक सही है कि उनकी खबरों से फायदा होता है। चुनांचे कहते हैं अरवाह सलासा में मौलाना अशरफ अली साहब थानवी लिखते हैं कि मौलवी मोइनुद्दीन साहब हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब के सबसे बड़े साहबजादे थे। वो हजरत मौलाना की एक करामत जो बाद वफात वाक़ हुई बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हमारे नानौता में जाड़े बुखार की बहुत कसरत हुई, सो जो शख्स मौलाना की कब्र से मिट्टी ले जाकर बांध लेता उसे भी आराम हो जाता। मौलाना की कब्र से मिट्टी उठा के बांध लेता, उसे भी आराम हो जाता। इतनी कसरत हो गई मिट्टी उठाने वालों की कि जब भी कब्र पर मिट्टी डाली जाती तभी वो खत्म हो जाती, लोग उठा करके ले जाते। कई मरतबा डाल चुका, परेशान होकर एक दफा मौलाना की कब्र पर जाकर के कहा, साहबजादे ने डाल के बाप की कब्र पे थक गया, लोग उठा ले जाते थे। साहबजादे ने जाके कहा, जो बहुत तेज मिजाज के, लिखा हुआ साहबजादे बहुत तेज मिजाज के थे, जाके कहा कब्र से कि आपकी तो करामत हो गई और हमारी मुसीबत बलाई है, आपकी तो करामत हो रही और हमारी मुसीबत आ गई। याद रखो अगर अब के कोई अच्छा हुआ तो हम मिट्टी नहीं डालें। बाप को धमकी दे रहा है ये लायक बेटा देवबंद का, अगर कोई अच्छा हुआ तो हम मिट्टी न डालेंगे, ऐसे ही पड़े रहोगे, जूता पहने तुम्हारे ऊपर ऐसे ही चलेंगे। बस उसी दिन से किसी को आराम नहीं हुआ, उस दिन से किसी को आराम न हुआ। जैसे शोहरत आराम की हुई थी वैसे ही ये शोहरत हो गई कि अब आराम नहीं होता, फिर लोगों ने मिट्टी ले जाना बंद कर दिया। नऊजुबिल्लाह। देख रहे हैं कब्रों से इस्तिफादा, कब्र वाला सुन रहा है, धमकी सुन रहा है, और बाप से डर कर, बेटे से डर के बेचारे ने शफायाबी करवाना भी था। गोया ये जो बरेली बेचारे जाते हैं कब्रों पे, ये अपने बुजुर्गों के बारे में ये अकीदा रखें, तो तुम तो देवबंद के लोगों दारुल देवबंद से बम्बार्ड करते हो फतों की कि ये मुशरिक है, और तुम ये अकीदे रखते हो तो क्या है कि नहीं है? और सुने, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया
کہ غیب کے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ دیکھیں شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راجپوت تھے، اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر حمل ہوتا اور تعویذ لینے کی آتا تو آپ فرما دیا کیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکا ہوگا یا تیرے گھر میں لڑکی ہوگی، اور آپ جو بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ پیٹوں کے حالات کو اللہ کیا فرمائے؟ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے کہ جو ہر عورت اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے، تحمل کل انثی، ہر عورت جو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے اس کی خبر کس کو ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو ہے۔ اور دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب صاحب کے جو مرید تھے عبداللہ خان، عبد الرحیم صاحب کے جو مرید تھے عبداللہ خان، وہ بھی یہ تمام سب جانتے تھے کہ پیٹوں کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ میں کیا بتاؤں، سنیں، مرنے کا علم بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ آئیے میں ایک اور واقعہ آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ عقائد علماء اہل سنت ہے اور مولانا خلیل سہارنپوری کا۔ ان سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں، تو بہرحال بڑا لمبا چوڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد نبی کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی ہے، یہ فضیلت زیادتی کے ساتھ بقعہ شریفہ میں موجود ہے، اس لیے یعنی یہ فضیلت زیادتی کے ساتھ ان مساجد کی، یعنی مکہ کی، مدینے کی اور بیت المقدس کی جو مساجد ہیں، ان کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی ہے، ان فضیلتوں سے بھی زیادہ افضل کون سی چیز ہے؟ بقعہ شریفہ میں جو موجود ہے، اس لیے کہ وہ حصہ زمین، سنو، وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے، یعنی چھوئے ہوئے ہے، علی الاطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ یہ اس کی کیا ضرورت ہے تم کو بیان کرنے؟ کیا یہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں جہاں دفن ہوں یا میں جہاں بیٹھتا ہوں وہ بیٹھک عرش سے بھی زیادہ افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے؟ کیا صحابہ کرام اس بیچ میں پڑے؟ لیکن دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو قیاس کے گھوڑے بکٹ کی طرح دوڑاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ کعبہ اور اس سے بھی زیادہ افضل ہے یہ۔ اور اس کے اندر بہت سارے عقائد ہیں، یہ میلاد کے اور کس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، سنتے ہیں، اور وہابیوں کی اور دیوبندیوں کی گالیاں، اور اس کے اندر پورے سب جو ہے دستخط ہیں سب دیوبندی مولویوں کے۔ یہ پڑھنے کی کتاب ہے، اس کو بھی آپ حضرات پڑھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں، یہ معلوم ہے یہ کون ہے؟ مکتوبات الحاج گل احمد قادری بھی، یہ ایک پاکستان میں ایک الیاس قادری نکلا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے تھے، ہاں وہ تھے، اور یہی الیاس قادری سگے مدینے کا کتا نکلا ہوا ہے۔ یہ یہاں پہ دیکھیں، یہ نقش پائے رسول کو ہر کتاب کے اندر یہ کرتا ہے، اور باقاعدہ اب ہندوستان پاکستان میں باقاعدہ جوتے کی تصویر حضور کی بنا کے یا رسول اللہ المدد اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جوتوں پہ لکھ کے اس کو سروں پہ رکھ کے جلوس نکالا جاتا ہے، ہاں، اور اسے تبرک حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ تو رہا بریلویوں کا الیاس احمد قادری، اور میں آپ کو دکھاؤں، یہ ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب میرے ساتھ موجود ہے۔ معاف کرنا مجھے میرے بھائی، ہے نا، کیونکہ میں آپ کو حق بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں حق کو سمجھنے کی کوشش کرو اور صحیح راستے پہ آؤ۔ بھائی وہ کتاب کیا ہوئی؟ اعمال قرآنی، اس میں ہونا چاہیے، لیکن نہیں، یہ دیکھیں اللہ اصلاحی نصاب حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی، جس کے اندر حیات المسلمین اور پوری کتابیں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں، ھذا نعال مثال نعالہ صلو علیہ وآلہ، نقشِ نال شریف بمقامے کی نشانے کف پائے تو بود، صالحہ سجدہ صاحب نظراں خواہد بود، یعنی آپ کے پیروں کے جہاں نشان ہوتے ہیں صالحہ وہاں صاحب نظر اولیاء سجدہ کریں تو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، یوں سمجھ لیں آپ۔ لکھتے ہیں حضرت اس نالے شریف کے بارے میں، کہتے ہیں کہ دیکھیں طریقہ توسل، دیکھیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آخر شب میں اٹھ کر وضو کر کے تہجد جس قدر ہو سکے پڑھے، اس کے بعد 11 بار درود شریف، سنو 11
11 بار درود شریف، 11 بار کلمہ طیبہ، 11 بار استغفار پڑھ کر اس نقشے کو، کون سے نقشے کو؟ اس نقشے کو، جوتے کے نقشے کو باادب اپنے سر پر رکھے، باادب اپنے سر پہ رکھے اور بتضرع تمام جناب باری تعالیٰ میں عرض